أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 197، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم کیے ہوئے، گنے ہوئے۔ فمن فرض فیہن الحج، پر جو نیت کر لے ان مہینوں میں حج کی، فلا رفث، تو نہ وہ جماع کی بات کرے نہ جماع کرے، ولا فسوق، نہ فسق و فجور، گالی گلوچ، غیبت، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑائی جھگڑے کرے حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر، جو تم کرو بھلائی بہتری سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور توشہ ساتھ لے لو، فإن خیر الزاد تقوی، بے شک سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اس آیت مبارکہ میں حج کے حوالے سے جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر رک جائے بندہ، اس کا ذکر ہوا، اور ساتھ یہاں سے توشہ ساتھ لے جانا ہے، کھانے پینے کا اہتمام اپنا خود ہو، اس کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے حج کا ذکر تھا، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں حج کے مہینوں کا ذکر ہے۔ اس طرح پچھلی آیت مبارکہ میں حج کے اندر تقوی کا حکم تھا، تو یہاں اس کی وضاحت تقوی سے کیا مراد ہے، حج میں تقوی کیسا، حالانکہ بندہ گیا ہی عبادت کے لیے، تب تقوی کا کیا معاملہ ہے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے گنے وہ مہینے ہیں، وہ مہینے اس اعتبار سے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن، ٹوٹل یہ بن گئے 2 مہینے 10 دن، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، انہیں حج کے مہینے کا ہے۔ جس طرح قربانی کا ایام 3 دن، اسی طریقے سے رمضان مبارک کا ایام پورا مہینہ، اس طرح حج کے ایام شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن تک یہ حج کے ایام باقی رہتے ہیں۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات۔ اب کیا ہوتا کہ یمن کے لوگ خاص طور پر جب وہاں پہنچتے تو اپنے آپ کو توکلت علی اللہ کہہ کر جاتے ہیں، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اب نہ توشہ دان ہوتا، نہ کھانا پینا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے وہاں چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ ہم جس کی مہمانی میں جا رہے ہیں یقیناً وہ ہمیں کھلائے گا، وہ ہمیں پلائے گا، لہٰذا یہاں سے ہم کوئی چیز لینے کے جانے کی حاجت ہی نہیں، ایسے ہی چلے جاؤ۔ اب یہ ان کی تمنا تھی، یہ ان کی آرزویں تھیں، ایسے ہی چلے جاتے۔ اب وہاں پہنچتے تو توکل تو تھا اس کا، لیکن آپ کو معلوم ہے توکل چاہے کتنا ہی ہو، لیکن بندے کو ہاتھ پر تو ہلانے نا۔ اب آپ نے گاڑی پر لوک ہی نہیں لگایا، توکل تو اللہ پڑھ کر آگے مسجد میں، تو پہلے اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ پہلے اپنا جانور جب کھڑا کرو تو رسی باندھ دو، پھر توکل تو اللہ کرو۔ اب مین روڈ کے اوپر چپل رکھ کے بندہ آ جائے نماز پڑھنے کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں فلانا ہوں، اور میں نے توکل تو اللہ پڑھ لیا، تو پھر اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ جگہ ہے اس جگہ پہ رکھو، پھر توکل تو کرو۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہم جو ہے نا حج کے ادا کرنے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ کے مہمان بننے، ہمیں کھانا مل جائے گا،
یہ سوچتے ہوئے یہاں سے نکلے، وہاں پہنچتے پھر کیا ہوتا، لوگوں سے دستے سوال کرتے، لوگوں سے مانگتے کھانا دیتا ہوں۔ اب کس کو یہ پسند ہوگا کہ میرا مہمان ہو لوگوں سے بھیک مانگے؟ یہ تو دنیا دار پسند نہیں کرتا۔ تو جو رب کا مہمان بن کے گیا تو میرا رب کیسے پسند فرمائے گا کہ میرا مہمان ہو لوگوں سے بھیک مانگے؟ تو اس وجہ سے آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشادان اپنے ساتھ لے لو، سب سے بہتر توشوا تو تقویٰ ہے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لو تاکہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، یہ ضروری ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، تو جو شخص حج کی نیت کرے ان مہینوں میں، اب نیت جب کر لی، احرام باندھ دیا نا، تو اب حج لازم ہو گیا، پورا کرو۔ جیسے نفلی نماز بندے پہ لازم نہ تھی، لیکن جب نیت کر لی، اللہ اکبر ہوا، تکبیر ہو گئی، اب اس پہ لازم ہو گئی۔ فرمایا جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کیا، حج کی نیت کر لی، تو اسے کیا کرنا ہے؟ فلا رفث، اسے جمع نہیں کرنا، ایسی باتیں بھی نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ چیزیں اس احرام پہننے سے پہلے جائز تھی، جس طرح نماز سے پہلے کھانا پینا جائز تھا، نماز کے اندر اب سب ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جب حج کا احرام باندھ لیا تو اب جمع کرنا ناجائز ہو گیا، حالانکہ یہ چیز پہلے حلال تھی۔ وجہ یہ کہ حج کے اندر عشق الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور جب عشق الہی کا ظہور ہو تو ہر وہ چیز جس سے یہ عشق کمزور پڑنے کا چانس ہو، جس سے یہ عشق کمزور پڑ سکتا ہو، ان کاموں سے بھی روک دیا گیا۔ جیسے امامہ شریف نہیں پہنا جا سکتا، احرام میں ٹوپی نہیں پہنی جا سکتی، اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، حالانکہ یہ تو زندگی بھر بندہ پہنتا ہے، لیکن جب احرام کا معاملہ ہوا، اب نیت ہو گئی، اب یہ ساری چیزیں جو پہلے جائز تھی اب ناجائز ہو گئی۔ تو اسی طرح جمع بھی نہ کیا جائے کہ یہ پہلے جائز تھا لیکن عشق الہی کی وجہ سے، تاکہ ذہن کسی اور طرف نہ چلا جائے، اللہ کی محبت میں غیر کی محبت شامل نہ ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے ان چیزوں کو بھی روک دیا گیا۔ فلا رفث والا معاملہ نہ ہو، ولا فسوق، فسق و فجور بھی نہ ہو، گالی گلوچ بھی نہ ہو، صحیح طریقے سے بندہ وقت گزارے، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑے فساد بھی نہ ہو۔ یہ تین باتوں سے خاص منع کیا گیا، حالانکہ یہ تین باتیں ایسی جو ہمیشہ منع ہیں، دو باتیں تو ویسے ہی منع ہے، ایک ہے جمع اگر حرام کاری کی صورت میں تو منع ہے، لیکن اس جگہ پر خاص طور پہ منع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ جہاں پر بندہ سوچتا ہے کہ ایک نیکی کروں گا مجھے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا، تو فرمایا اسی طریقے سے کہ جو ایک گناہ کرے گا اسے 1,00,000 گناہ کا برابر گناہ ملے گا، ایک گناہ پر 1,00,000 گناہ۔ تو وہاں بچنے کا بھی اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے، جس سے نیکی کے بندہ حصول کے لیے وہ جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ایک گناہ بھی اگر ہو گیا تو 1,00,000 گناہ کے برابر ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو خاص طور پہ روکا جا رہا ہے اس مقدس سرزمین کی وجہ سے، کیونکہ شیطان تو چاہے گا یہی کہ وہاں بندہ پہنچ گیا اب اس پہ حملہ کرے، اس کے حج کو خراب کرے، اس کی عبادت کو خراب کرے۔ جب یہاں سے جائے تو پہلے رب سے جتنا جو کچھ ناراضگی والا معاملہ تھا اب اور زیادہ بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے اس کے حملوں میں سے ایک حملے کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ سیر ہو کے کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے نا، تو شیطان ایسے بندوں پر آسانی سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ بندہ سست پڑ جاتا ہے، نفسانی خواہش اس کی بڑھ جاتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، شیطان پھر اس نے آسانی سے اس پر حملہ کر لیتا ہے۔ امام ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کے کھانے میں مجھے ایک نیوالا کم کھانا ساری رات عبادت کرنے سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ ایک نیوالا کم کھانا، کیونکہ عبادت تو نفلی ہوگی، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پیٹ بھر گیا نا تو شیطان جو غلط کام کروائے گا اس کی وجہ سے ضرور رب ناراض ہو جائے گا، اس کی وجہ سے پکڑ ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا ایک نیوالا کم کھانا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، میرا رب یہ خزانہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ بھوکا رہنا، بھوک جسے ہم کو حیثیت دیتے ہی نہیں ہے، بھوک بعد میں لگتی ہے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو، پہلے بھوک کو آنے دیا جائے پھر اس کے بعد بندہ کھانے کی طرف جائے۔ تو فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جمع بھی نہ ہو، اس کی باتیں بھی نہ ہو، فسق و فجور، گالی گلوچ، غیبت وغیرہ بھی نہ ہو، جھگڑے فساد والا معاملہ بھی نہ ہو۔ حج اس طریقے سے ادا کیا جائے۔ اب بندے کا منہ ویسے ہی بند ہو گیا، صرف عبادت،
خیر خواہی والا معاملہ بس، تو پھر حج یہ مقبول بھی ہوگا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو بھلائی کوئی شے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ جو بھی تم نے اچھا کام کیا، جس بھی طریقے سے اچھا کام کیا، اللہ اسے جانتا ہے۔ اب دیکھیں حج کے ایام تو چند ہے، 7 تاریخ سے معاملہ شروع ہوتا ہے، مینا کی طرف جانا ہے، وہاں رکنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 8 ہے وہاں رہنا ہے، 9 کو عرفات کے میدان میں آنا ہے، 10 کی صبح جو ہے مزدلفہ پہنچنا ہے مسجد مشعر حرام کے پاس، اس کے بعد جو ہے دیگر سارے معاملات کرنے ہیں، پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، رمی جمرات جسے کہا جائے، پھر اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد پھر حلق ہے، پھر اس کے بعد طواف و زیارہ وغیرہ، یہ سارے معاملات 5-6 دن کے اندر ہو جاتے ہیں، 5 دن 4 دن 5 دن 6 دن، لیکن 2 مہینے کا خاص 2 مہینے 10 دن کا حکم دیا گیا کہ یہ سارے حج کے ایام ہیں۔ حالانکہ حج کے ایام اس عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، رکن اور فرائض اور شرائط کو ادا کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تو چند دن ہیں۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی بندہ احرام باندھے حج کا، یہ مکروہ ہے، جائز نہیں اس کو۔ لیکن شوال کے مہینے میں جیسے عید الفطر کا چاند نظر ہے، اب اگر کوئی احرام باندھے گا نا، یہ بلا کراہت جائز ہے، باندھ سکتا ہے۔ احرام کی ساری پابندیاں اس پہ لازم ہو جائے گی۔ اب 2 مہینے 10 دن احرام میں رہے گا، یہ مسئلہ ہی نہیں۔ اس وجہ سے بھی شوال ہی سے حج کے ایام گنے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حج کی تیاری بھی انہی مہینے سے شروع ہو جاتی ہے، جس سے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، حج کی تیاری، جن کو حج پہ جانا ہے سفر حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے شوال المکرم کے مہینے سے۔ اسی طرح جو وہاں مکہ المکرمہ میں جو رہنے والے ہیں، وہاں کے مکین ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کی، اپنی عمارتوں کی مرمت وغیرہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں کہ حجاج کرام کے قافلے آنا شروع ہو جائیں گے، اس وجہ سے بھی ان کو حج کے ایام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں احرام باندھے تو اس کا احرام یہ باندھنا اس کا حج کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہوگا، لیکن شوال میں جب احرام باندھے گا تو اسی احرام سے وہ عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے اور اسی احرام سے وہ حج بھی ادا کر سکتا ہے، جسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ جو یہاں سے پاکستانی حجاج کرام جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام سے فارغ ہو کر پھر جو ہے وہ حج ادا کر لیتے ہیں، تو ایک ہی سفر میں 2 کام ہو جاتے ہیں، جس کی تفسیر گزشتہ درس قرآن میں بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ لیکن رمضان المبارک میں کوئی احرام باندھ کر یہ سوچے میں عمرہ کروں گا پھر بعد میں حج کے ایام میں حج کر لوں گا، تو یہ اس کی نیت ہی صحیح نہیں، جبکہ شوال میں نیت کرے گا نیت درست ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے بھی جو ہے وہ شوال المکرم اور ذوالقعدہ کے جو مہینے ہیں وہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، تو 2 مہینے 10 دن جو ہے وہ حج کے حوالے سے ہے اس اعتبار سے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو تم بھلائی سے کرو کوئی چیز۔ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حاجی حج کے لیے آ رہا ہے نا، اسے چاہیے 3 چیزیں ساتھ لائے، 3 چیزیں فقط، وہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو کامل تقوی، پرہیزگاری، تقوی، جس کی وجہ سے وہ حرام کاموں سے بچ جائے۔ ظاہر ساری زندگی حرام کاری میں گزاری ہے، اب وہاں جا رہا ہے تو وہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے خطا کر سکتا ہے، تو فرمایا کامل تقوی اپنے ساتھ لے آئے، پرہیزگاری کہ کس در پہ جا رہا ہوں، وہ در جس کو خواب میں، خیال میں، تصور میں صرف جس کے بارے میں سوچا کرتا تھا، جس کی سمت نماز پڑھا کرتا، آج اس در کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کامل تقوی لے آئے۔ دوسری بات بردباری والا معاملہ ہو، بردباری، نرم مزاجی، جس کی وجہ سے غصہ اور غضب والا معاملہ اس پر آئے ہی نہ، یہ چیز بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اور تیسری بات یہ ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا معاملہ، تاکہ جھگڑے والی صورت ہی پیدا نہ ہو۔ فرمایا خاص طور پہ 3 چیزیں تو اپنے ساتھ لے کر ہی آئے۔ وما تفعلوا من خیر، تو جو شخص کو بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، جو بھی وہاں جا کے نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا یا کہیں بھی کرے گا تو میرا رب اسے جان رہا ہے، دیکھتا ہے میرا رب، جانتا ہے وہ بندے، اس بندے نے کیا کیا ہے۔ اب یہ شاہی دربار کے آداب ہیں نا سارے، کہ یہاں سے 3 چیزیں خاص طور پہ لے کے جائے، اور جب جائے تو اپنے ذہن دماغ سب کو ستھرا کر کے جائے۔ جس طرح شاہی دربار میں کوئی جائے گا تو اچھے طریقے غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، نئے کپڑے پہنے گا، پھر جائے گا، اس کو پتہ ہے شاہی دربار ہے۔
تو وہ تو تمام درباروں میں، دنیا روئے زمین جتنے دربار ہیں تمام درباروں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ دربار ہے کہ اس کی مثل کوئی دربار ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جب اس دربار پہ بندہ جائے تو کیسی تیاری اس کی ہو، روح بھی پاک ہو، دل بھی صاف ہو، ذہن بھی بالکل دنیا داری والے معاملات سے صاف ہو، پھر اس صورت میں اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرے تو یہ حج بھی ہوگا اور اس کا مقبول حج ہوگا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، توشہ دان ساتھ لے لو، کھانے پینے کا اہتمام کر کے یہاں سے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہترین توشہ دان تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ دیکھو اشارہ کر دیا عقل والوں کی طرف، بے وقوفوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ڈائریکٹ اشارہ کر دیا، جو غلط کام کر رہے ہیں وہی بے وقوف، کسی نے آپ کو گالی دی وہ ہے بے وقوف، مسلمان کو گالی دے رہے ہیں۔ تو آپ تو ویسے ہی سمجھ جائے، اس کے الفاظ سن کے سمجھ جائے۔ کسی نے کہا نا اخلاق گفتگو ایک دکان ہے، اور تالا جو ہے نا، یہ تالا زبان در حقیقت اس کا تالا ہے، اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ اب جب تالا کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ دکان کس چیز کی ہے، سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ یعنی یہ تالا جو زبان ہے نا، زبان یہ تالا ہے، یہ کھلے گا تو پتہ چلے گا نا کہ بندہ کتنی پوزیشن میں ہے، کیسے معاملات اس کے کیا معاملات، کیسے کیسے خیالات ہیں اس کے۔ اس سے پہلے دکان بند ہے، شٹر بند ہے، کیا پتہ کیا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اس کو روکنے کا حکم دیا۔ اب فرمایا عقل والوں کے لیے بات ہے ساری۔ تو آج ہمیں کوئی گالی دے، ہم سے کوئی ناراض ہو، خاص طور پر جو ہے وہ جھگڑے کی صورت بن جائے تو بندہ سمجھ جائے عقل والا ہوتا کبھی کرتا ہی نہیں۔ جب عقل نہیں تب تو یہ کام ہو رہا ہے، اور جب عقل نہیں ہے تو یہ کام کر رہا ہے، میں بھی یہ کر دوں تو میں بھی بے عقل ہو گیا، لہٰذا یہ کر رہا ہے، کرنے دو، مسئلہ ہی نہیں ہے، کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بات ہی ختم ہو گیا نا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جھگڑا کب ہوگا؟ تالی کیسے بجتی ہے؟ دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ جھگڑا کب ہوگا؟ جو سامنے کوئی مد مقابل ہوگا، جب ہو ہی نہ کوئی، جھگڑا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، بندہ سوچے پیش میں کب، غصے میں کب آئے گا؟ جب یہ چیز نہیں سوچے گا، جب سوچے گا نا تو پرواہ نہیں۔ اب وہ بندہ آپ کو جو غلط کہہ رہا ہے، آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہے ہی نہیں، اس میں عقل ہوتی مسلمان کو گالی دیتا، مسلمان پہ ہاتھ اٹھاتا، جب اس نے یہ کام کر لیا بے عقل ہے۔ میری بات تو عقل والوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، آگے ہماری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ گفتگو تو اس سے کریں گے جو عقل والے ہیں، ڈر خوف بھی اس کے لیے میرا رب فرما رہا ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ جو عقل والا ہے وہ سوچے اس بارے میں۔ اس سے نتیجہ یہ بھی نکلا، برعکس دیکھا جائے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہی بے عقل، جو روزے نہ رکھے اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی بے عقل، اس کے بعد عقل ہی نہیں ہے۔ نماز کے وقت نماز نہ پڑھے، کام کاج میں لگا رہے، بے عقل ہے۔ رب سے ڈرتا نا، فرمایا عقل والے رب سے ڈرتے ہیں، تو لہٰذا جو نماز پڑھنے میں اللہ نے اسے خوب عقل عطا فرمائی ہے، اسے بہترین شاندار عقل عطا فرمائی ہے، تب تو وہ سارے کام کاج، ساری مصروفیات، سب چیزیں چھوڑ کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کی 3 قسمیں ہیں۔ آج آپ سوچیں ذرا اس بارے میں کہ کوئی شخص کہے کہ وہ فلاں ہندو ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، چاند پہ پہنچ گیا، اتنا بڑا کام کر لیا، کتنی بڑی عقل ہے اس کے پاس۔ تو یہ بات یاد رکھے، یہ عقل تو ہے اس کی، لیکن یہ عقل کوئی فائدے والی نہیں۔ عقل کی 3 قسمیں ہیں۔ اس بے وقوف کو کہا جائے، جب اس کو آپ کہو گے تیرے پاس عقل نہیں، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو کہے گا میں تو چاند پہ پہنچ گیا، تو کہاں پر ہے؟ تو اس کو یہ بات کہا جائے تو ہے ہی بے وقوف، واقعی تو بے وقوف ہے، تیرے میں عقل ہی نہیں کچھ۔ وجہ ہے کہ عقل کی تو 3 قسمیں ہیں، ایک عقل ہے رحمانی، ایک عقل ہے نفسانی، ایک عقل ہے شیطانی۔ عقل رحمانی وہ ہے جس کی وجہ سے بندہ فکر آخرت کی طرف چلا جائے، اپنے رب سے خوف کھائے، ڈرے اپنے رب سے، فرمایا یہ عقل رحمانی ہو۔ یہی وہ عقل ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت میں مشغول ہیں۔ ایک موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی ساری فکروں کو جمع کر کے، دنیا کی جتنی فکریں ہیں ان تمام کو جمع کر کے ایک فکر کو اختیار کیا، وہ ہے آخرت کی فکر۔ فرمایا میرا رب اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا جس نے دنیا کی فکروں کو باقی رکھا، آخرت کی فکر نہ کی، فرمایا اب ایسا شخص روئے زمین کی کسی بھی وادی میں ہلاک ہو جائے، مر جائے، میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو آج ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس سے وجہ سے دنیا کی فکر والے بن گئے، لیکن فرمایا جو سب فکروں کو جمع کر کے آخرت کی فکر کا سوچے گا تو میرا رب اس کی فکر دنیاوی فکر کے لیے کافی ہے۔ کتنی بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ تو فکر آخرت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا عقل والوں کے لیے عقل رحمانی ہو گئی یہ بات۔ ایک ہے عقل نفسانی،
وہ کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں سائنسی ایجادات، یہ بھی تو عقل کے ذریعے ہو رہا ہے سارا سلسلہ، تو یہ عقل نفسانی ہے جس سے دنیا چلائی جائے، دنیا کا کاروبار چلایا جائے۔ فرمایا یہ ساری عقل نفسانی ہے، اور عقل شیطانی وہی ہے جس کی وجہ سے بندہ کفر پر آ جائے، معاصی والے کاموں پر آ جائے، خطا اور غلط کاموں کی طرف آ جائے، جس کی وجہ سے شیطان بن گیا۔ تو فرمایا یہ جو عقل ہے نا، عقل شیطانی ہے یہ، اور آج مشرکوں کے پاس یہی عقل ہے جس کی وجہ سے سمجھتے ہم بہت عقل والے ہیں۔ فرمایا عقل کی 3 قسم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل رحمانی نصیب فرمائے۔ فرمایا واتقون یا اولی الالباب، ڈرو مجھ سے عقل والو، خاص طور پہ ڈرو۔ اب دیکھو آنکھ، آخری بات، آنکھ بغیر خارجی نور کے کچھ دیکھ سکتی ہے؟ آنکھ جو ہے اگر اندھیرا ہو جائے تو کوئی شخص اندھا ہو گیا؟ اندھا تو نہیں ہوا وہ، جیسے روشنی ہوگی دیکھے گا وہ۔ تو اب جب اندھیرا ہوا تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے اندر نور ہے ضرور، لیکن بغیر خارجی نور کے، بغیر خارجی روشنی کے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی وجہ سے اندھیرے میں بندے کو ڈال دیا جائے، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو فرمایا آنکھ بغیر خارجی نور کے بیکار ہے، آنکھ بغیر خارجی نور کے بیکار ہے۔ اسی طریقے سے عقل بھی بغیر رحمانی نور کے بیکار ہے۔ جس عقل کے اندر رب کا کرم ہوا، فضل ہوا اور رحمانی نور ہوا تو وہ عقل بھی ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی عقل نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ جو آباب درس قرآن میں شرکی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔